MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ تقوی والوں کو دیکھنا ہے تو ایک نشانی ہے، اللہ ان کو بصارت دے گا، وہ بصارت جس سے وہ حق اور باطل کو پہچان لے گا۔ ہاں لمبی لمبی داڑیاں ہیں لیکن کہتے نہیں بھائی ابو حنیفہ جو بولے وہ مانتے بھائی، تمہیں لاکھ لاؤ وہ سب ہمارے پاس دلیل نہیں، دلیل ابو حنیفہ بولے کیا تقوی والا ہے؟ اسے تقوی نصیب ہی نہیں ہوا، تقوی کا ادنا ترین حصہ بھی نہیں چکا اس نے۔ قرآن اور حدیث کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اگر وہ مان لے تو اصل میں وہی تقوی والا ہے۔ تقوی اسے ہی عطا ہوتا ہے کہ وہ حق و باطل میں تمیز کرنا سیکھ لے۔ مالدار بننا ہو تقوی اختیار کر، ہاں اب سوچ بھی نہیں سکتے تقوی سے، ہاں تقوی سے مالداری آتی ہے، میرا قول نہیں رب کا قول ہے۔ تقوی سے تمہارے بزنس لاس ہونا بند ہوں گے، تمہارے بزنس سے تمہیں فائدہ ملنا شروع ہوگا۔ پھونک پھونک کے قدم رکھو اپنی زندگی میں، حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، پھر تمہاری کایا پلٹ جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا اگر نہیں آتے ہیں تو کم از کم یہ 1000 دینار کی تھیلی دے آؤ۔ وہ لے آ کے کہا یہ بادشاہ نے دیا ہے۔ امام نے کہا کہ بھائی مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے سے زیادہ کئی فقیر ہیں، اللہ نے مجھے دے رکھا ہے بہت کچھ، ان فقیروں میں بانٹ دو۔ کہا کہ آپ ہی لے لیں یا بانٹ دیں؟ کہا کہ میں لے کے کیوں بانٹوں، بادشاہ کو بادشاہ کا ثواب پہنچے کہ وہ وہی اسی کا کارندہ بانٹ کے چلا جائے۔ وہ مایوس ہو کے چلا گیا۔ تو شاگردوں نے پوچھا استاد آپ تو 3 دن سے بھوکے ہیں، کھانے کو پیسہ نہیں ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ اگر ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ بھگائے گی، اگر ہم اس کو لات ماریں گے تو یہ بھاگے گی۔ یہ تقوی ہے۔ یہ رمضان المبارک تقوی کو آپ بہترین طور پر ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں متقی بن جائیں۔ اگر ایسے میں بھی کوئی بندہ روٹین کی زندگی گزار کے مر جائے اور رمضان میں کوئی فرق نہ ہو، تقوی زائد نہ ہو، تو یاد رکھو وہ ہلاک و برباد ہوا، اس سے بڑا بدبخت ترین کوئی انسان نہیں۔ تو اب تیاری کر لو، برکت کہاں ملے گی؟ فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری کیا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ خیر کہاں ملے گی؟ خیر رمضان میں کہاں ملے گی؟ وہ بھی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ خیر کہاں ملے گی؟ افطار جلدی کرنے۔ ما عجل الفطر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی غروب ہوا احتیاط کے نام پر 1-2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ نہیں بلکہ فوری کر دو، اس واسطے کہ تمہیں خیر ملنا ہے۔ اگر خیر سے محروم ہونا ہے تو یاد رکھو پھر انتظار کرو احتیاط کے نام پہ 1-2 منٹ۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سحری کھاؤ، افطاری میں جلدی کرو۔ مطلب کیا؟ عبادت کا مفہوم تمہارا نہیں، عبادت کا مفہوم رب کا ہوتا ہے۔ رب نے کہا کہ کھا لو کھا لو، رب نے کہا کہ رکو رکو، انتہائی سحری آدھا گھنٹہ پہلے اور افطاری کا وقت 10 منٹ آگے، اور ساتھ میں کیا ہے الا بلا کی دعائیں، اور ادھر ادھر سے ساتھ میں کیا کرتے ہیں نیت کے نام پہ ایک کارڈ چھپتا ہے۔ یاد رکھو نہ نیت زبانی ہے، نیت زبانی تو علماء کے نزدیک بدعت ہے، نیت تو دل میں ہونی چاہیے۔ اور افطار کی کوئی دعا نہیں کھولنے کی بسم اللہ کے علاوہ، سب سے صحیح تر قول یہی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک سے پہلے یہ ہمارا آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے. ماہ رمضان کی سب سے اہم ترین خصوصیت جو ارکان اسلام کے اندر بھی ہے وہ ہے روزہ. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ہمارے لیے حکم دیتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح اس سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، تمہارے اندر رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی قوت پیدا ہو، جن سے روکا ہے اس سے رکنے اور بچنے کی آپ کے اندر اہمیت پیدا ہو. اور اس تقوی کے مضمون کو رب العالمین نے صیام کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہر عبادت کے ساتھ جوڑا ہے. زندگی کا مقصد اگر دیکھا جائے تو تقوی ہے، اسلام کا منبع اگر دیکھا جائے تو تقوی ہے، تمام احکامات کے پیچھے کا راز دیکھا جائے تو تقوی ہے. تو رب العالمین نے تمام احکامات کے پیچھے تقوی رہنے کے باوجود، اسلام کا لب لباب تقوی رہنے کے باوجود، رمضان المبارک میں ماہ سیام کے ساتھ خصوصیت سے جوڑ دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے 12 مہینوں کے سال کے اندر 11 مہینے تو تقوی لازم ہے، لیکن اس تقوی کی ٹریننگ تمہیں لینی ہے تو وہ ماہ سیام، ماہ رمضان ہے. 1 مہینہ تقوی کی ٹریننگ لو اور اس کے بعد اس حد تک اس میں پریکٹس کر لو تو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر 11 مہینے چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں کچھ وہ چیزیں جو حلال ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں. کھانا حلال ہے لیکن دن کے وقت میں رمضان المبارک میں کھانا حرام ہے. پینا حلال ہے لیکن پینا حرام ہے. بیوی سے ملنا حلال ہے لیکن بیوی سے ملنا حرام ہے روزے میں.
یہ حلال چیزیں بھی حرام ہیں. گویا کہ پریکٹس یہ دی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک میں حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو. 11 مہینے اتنی پریکٹس کر لو، یہ 1 مہینہ کہ 11 مہینے کم از کم حرام سے بچ جاؤ. جیسے پریکٹس میں کیا ہوتا ہے جی، سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ پریکٹس دی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی تمہاری روٹین ہے. روٹین کی زندگی سے زیادہ دو تاکہ وہ روٹین کی زندگی آ جائے. ملٹری کیمپ میں آپ جائیں، بھاگ دوڑ لگائیں گے، اسی طرح جمپنگ ہوگی، اسی طرح نشانہ لگائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس پر نشانے لگاتے پھرو، نہ. اتنی ٹریننگ، بھوک برداشت کرو، ایک چپاتی پہ زندگی گزارو. تمام بھوک کی پریکٹس، بھوک کو روک کر محنت کرنے کی پریکٹس، بھاگنے کی پریکٹس، یہ تمام زندگی میں ضرورت 24 آورس کی رہتی ہے. نہ اب ضرورت پڑے گی جب تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ تو وہ ٹریننگ پھر اس کی زندگی میں کبھی کبھار ہی کام آتی ہے. تو بعینی ہی اسی طرح رمضان المبارک ٹریننگ کا مہینہ ہے. کس کی ٹریننگ کا مہینہ؟ تقوی کی ٹریننگ کا مہینہ ہے. اور یہ تقوی کو اگر تم لازم کر لو تو اس کا اونچا مقام یہ ہے کہ حلال سے بھی اتنا بچ جاؤ کہ وہ تمہارے لیے اس حد تک تمہارے گھٹی میں اور تمہاری ذہنیت میں پڑ جاؤ کہ تمہارے اعتبار سے جو 11 مہینے بچتے ہیں اس میں حرام کاری کا تو سوچ ہی نہیں سکتے. یہاں پر حلال بھی تمہارے لیے حرام ہے تاکہ پریکٹس کے وقت تم مضبوطی کے ساتھ رہو. اچھا، اس تقوی کے فائدے کیا دیکھیں گے؟ اس تقوی کے فائدے کے اعتبار سے کیا کیا ملے گا، اس پر گفتگو میں کرنے سے پہلے تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی اصل سے نکلا ہے وقایقی سے، جس کا مطلب ہے بچنا. اسی اعتبار سے بہت سی جگہ ہمیں قرآن کے اندر ترجمے میں بچاؤ کی جگہ ڈر ہی لکھ دیتے ہیں، لیکن بعض معنی بچاؤ کے اعتبار سے بھی ہم پڑھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، یہ بھی وقایقی سے ہی امر کا صیغہ ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین دعائیں سکھلائی، قرآن کے اندر بھی یہ دعا آئی، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ طواف کعبہ میں خاص طور پر رکن یمانی سے حجر اسود کی جو دیوار ہے، یعنی جو فاصلہ ہے، اس فاصلے پر اللہ کے رسول طواف کے دوران جو دعا پڑھتے تھے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، بڑی جامع ترین دعا ہے. اسی واسطے اس مقام پر ایک تو طواف عبادت، پھر طواف کرے گا تو عمرے میں کرے گا وہ عبادت، یا حج میں کرے گا وہ عبادت، اور حرم میں کرے گا اس کی اہمیت، کعبۃ اللہ کے قریب ہے اس کی اہمیت. پھر اس میں سے 3 کونے چھوڑ کر سب سے اہم ترین کونا رکن یمانی سے حجر اسود، وہاں پر خاص طور پر اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کرنا اس کی اہمیت پر دال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی زندگی بہترین عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی زندگی بھی حسین عطا کر، دونوں میں خوبصورتی بہتری ہو، وقنا، اور ہمیں بچا عذاب النار، جہنم کی آگ سے. وقی کا مطلب بچنا ہے، وقا یقی سے ہی اتقا نکلا، تو اس کا ایک مضمون ہے بچنا. اور اسی بچنے کو کبھی کبھی کیا ہے، ڈر کا ترجمہ بھی کرتے ہیں. حالانکہ کیا ہے، بچنا زیادہ تر معنی میں فٹ ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بھی کیا ہے، وقا یقی سے ہی نکلا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اہل و عیال کو، اس سے جہنم کی آگ سے. تو یہاں پر بھی بچنے کا معنی. تو تقوی کا اصل معنی ہے بچ جانا. کس سے بچ جانا؟ حرام کاری سے بچ جانا، اللہ تبارک و تعالی کی روگردانی سے بچ جانا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ جانا، اللہ تبارک و تعالی کے عذابات سے بچ جانا، جہنم کی آگ سے بچ جانا. یہ تمام بچنے کی چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اس حد تک طاری کر لو کہ تمہاری زندگی پھونک پھونک کے قدم رکھنے کے برابر. ہر معاملے میں دیکھو کہ کہیں یہ قدم رب العالمین کو ناراض تو نہیں کر دے گا،
کہیں یہ قدم جو میرا اٹھ رہا ہے زندگی میں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف تو نہیں ہے، یہ تجارت میرے لیے حرام تو نہیں ہے، یہ بات میرے لیے حرام تو نہیں ہے، یہ بزنس میرے لیے حرام تو نہیں ہے، یہ زندگی کا یہ پل میرے لیے حرام تو نہیں ہے، اس طرح لیٹنا حرام تو نہیں ہے، اس طرح ہنسنا حرام تو نہیں ہے، اس طرح کھانا حرام تو نہیں ہے، اس طرح پینا حرام تو نہیں ہے، اس طرح بستر میں زندگی گزارنا حرام تو نہیں ہے، اس طرح بیوی سے ملنا حرام تو نہیں ہے، اس طرح دوستی سے ملنا حرام تو ہر معاملے میں آپ یہ چیز ذہن میں رکھ کے پھونک پھونک کر آپ دیکھتے جائیں گے کہ زندگی میں رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو غصہ دلانے والا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ یہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت۔ دیکھو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں بھی، اکیلے رہو، تنہائی میں رہو، خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، لوگوں کے سامنے رہو، برائی کرنے کے مواقع سامنے ہوں، رات کے اندھیرے میں رہو، اکیلے موبائل تمہارے پاس ہیں یا تم مسافر رہو، سامنے کیا ہے کوئی لڑکی بیٹھی، ہر معاملے میں دنیا کی کوئی کونے میں رہو، غاروں میں رہو، عطا سمندر کی گہرائیوں میں رہو، فضاؤں میں رہو، کہیں بھی رہو، فلائٹ میں رہو، ایئر ہوسٹس سامنے ہے، لالا کے دے رہی ہے، جھک جھک کے بات، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، فرمایا کہ برائی ہو گئی فوری نیکی کر لو تاکہ وہ مٹ جائے، برائی پہ اصرار نہ کرو۔ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، بطور بشری تقاضے کے انسان برائی سے مبرہ نہیں ہو سکتا، غلطی ہو جائے گی، غلطی نہ ہونا یہ تو فرشتوں کا کام ہے، غلطی تو ہو ہی جائے گی انسان، لیکن کرنا کیا ہے؟ غلطی ہوتی کوئی نیکی کر لو، غلطی ہوتی ہی توبہ کر لو، غلطی ہوتے ہی رو گڑ گڑاؤ، غلطی ہوتے ہی پلٹ کے آؤ، غلطی ہوتے ہی کوئی انفاق کر دو، غلطی ہوتے ہی رب سے کیا ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھ، جو بھی ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، یہ تقویٰ ہے اصل میں۔ انتہائی پہلے بچو، جہاں کہیں بھی رہو۔ آج تنہائی کے گناہ زیادہ ہیں بنسبت سے علانیہ گناہ کے۔ ہمارے موبائل ہے نا، ہم سب کو تنہا کر کے چھوڑ دی، ہاں 4 لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں اپنے موبائل میں مصروف ہیں، گویا کہ 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے باوجود چاروں تنہا ہیں، وہ اپنے موبائل میں ہے، وہ اپنے موبائل میں ہے، وہ اپنے موبائل میں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے موبائل میں ہے، کوئی کسی کو 4 بچے یا 2 بچے، ایک میاں ایک بیوی، ساتھ میں ڈائننگ ٹیبل پہ سب، ہر کوئی اپنے اپنے دوستوں میں مگن ہے، سامنے بیٹھا ہوا کوئی فرد کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، شوہر بیوی سے بات نہیں کر رہا ہے، بیوی شوہر سے نہیں بات کر رہی ہے، بیٹا بہن سے نہیں بات کر رہا ہے، بھائی بہن سے نہیں بات کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے موبائل میں ہے، گویا کہ تم ساتھ میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہو اور تنہا خود برائیوں میں مصروف ہو، کوئی پکچر دیکھ رہا ہے، کوئی یوٹیوب دیکھ رہا ہے، کوئی گانا سن رہا ہے، پاس بیٹھے ہوئے کو بھی معلوم نہیں، لیکن کیا ہے ہیڈ فون بلوٹوتھ لگا کے ایسے ڈانس اور ایسے کیا ہے فحاشی کے گانے سن رہا ہے، کسی کو تو سب کچھ تنہا ہو رہا ہے، تنہا کے گناہ زیادہ، تنہائی میں ہم بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ تنہائی میں گناہ کرنے والے کا معاملہ علانیہ گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسلاف کہتے ہیں، ماشاءاللہ کیا پیارا قول ہے، دیکھیے کہتے ہیں کہ علانیہ گناہ کرنے پر تو لوگ گواہ بنتے ہیں، تنہا گناہ کرنے پر وہ گواہ بنتا ہے جو منصف بھی ہے۔ یا رب، جج خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر ججمنٹ دینے میں کبھی غلطی کرے گا؟ ہاں، تنہائی میں وہ دیکھ رہا ہے تو تمہارا ججمنٹ بھی کرنے والا ہے، وہی گناہ کیا ہے اس کا گواہ بھی ہے، یعنی رب تنہائی میں دیکھ رہا ہے، سزا بھی وہی دینے والا ہے، تو جو گواہ ہے وہ منصف بھی ہے۔ یا رب، اب اس نے خود دیکھا ہے وہ گواہ،
جو گواہ بنا وہی کل قیامت کے دن ججمنٹ بھی دینے والا ہے تمہارا. تو یہ خطرناک ترین موبائل ہمیں ایک تو دنیا میں تنہا کر کے چھوڑ دیا، اور یہ تنہائی کے گناہ بہت حد تک ہمارے اندر رچ بس گئے، اس حد تک کہ ہم عوامی زندگی سے کٹ کے رہ گئے. عوام میں ہوتے ہوئے، گھریلو زندگی میں، معاشی اعتبار سے ہوتے ہوئے ہم الگ الگ تنہا ہیں. اس اعتبار سے گناہ میں تنہا زیادہ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ گواہ ہے ہر تنہا گناہ، اور وہی تمہارے اعتبار سے تمہیں کیا ہے؟ سزا دینے والا ہے. اسی لیے ہم نے سوچا کہ اعتکاف میں اعلان کر دیں گے کہ موبائل لے کے نہیں آئیں گے تو اعتکاف میں یہاں پر داخلہ ہوگا مسجد السلام. اس مرتبہ ہم نے سوچا، انشاءاللہ اعلانات میں کروں گا آگے. لیکن موبائل کی زندگی تنہا ہے ہی نہیں اصل میں، اور اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تنہا میرے پاس آ جاؤ. ہاں، یہ آتے جاتے کیا رہتے ہو؟ نماز عصر کو آئے، مغرب کو پھر گئے، پھر مغرب کو آئے، پھر عشاء کے لیے گئے، پھر عشاء کو آئے، پھر فجر کے لیے. یہ آتے جاتے کیا رہو؟ رمضان کے آخری 10 دنوں میں صرف میرے ہو کے رہ جاؤ، جاؤ ہی مت، چھوڑ دو پوری دنیا. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہاں ہم چھوڑتے ہیں بول کے ہیلا بازی کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، ساتھ میں موبائل لا کے سب سے جڑے رہتے ہیں. بزنس بھی اسی میں ہوتا ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، ویڈیو کال بھی ہوتا ہے. پھر کہاں ہے جی؟ اعتکاف میں ہے بھائی. وہ اعتکاف کائی کا اعتکاف جس میں سب ہو رہا ہے تمہارا. تو مسجد السلام میں اعتکاف کرنے والے صرف وہ آئیں گے اندر جو موبائل لے کے نہیں آئیں گے. موبائل کے ساتھ کوئی داخلہ نہیں ہے اعتکاف کے لیے. یہ ہم نے سوچا ہے، یہ ضمناً ایک بات کہہ دیا. اصل میں کیا ہے؟ تنہا رہنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کے لیے وہ اعتکاف ہے. تو اس اعتبار سے تقوی اصل کیا ہے؟ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے. اچھا فائدے کیا ہیں؟ فائدے کیا ہیں؟ بڑے عظیم فائدے ہیں. ان فائدوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. تقوی صرف تمہارے آخرت میں کام آنے والا نہیں، تمہاری زندگی کے روٹین کو بہتر بنا کر دین و دنیا کے ہر بہترین نیکی کو تمہارے پاس لے آنے والا، ہر بھلائی کو تمہارے پاس لے آنے والا. سب سے پہلی بھلائی دنیا میں کیا ہے پتہ ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ مال کا مل جانا، بینس کار کا ہونا، بینک بیلنس بڑے ہونا، ہاں محلات ہونا. دنیا میں سب سے اہم ترین بھلائی و کامیابی کیا ہے؟ آپ کے ذہنوں میں کیا آ سکتا ہے؟ سوچ لیجئے کیا کیا آئے گا، وہ سب سوچ لو. لیکن میں آپ کو ایک ڈائریکشن دے رہا ہوں، ایک بالکل ہی الگ سمت بتا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے اہم ترین کامیابی یہ ہے کہ ان باطل کے ہنگاموں میں، فرقوں میں، اور اسی طرح بدعات و خرافات کے عجیب و غریب دنیا کے اندر اللہ تمہیں وہ سکت، وہ چیز، وہ روشنی، وہ بصارت دے دے کہ تم حق اور باطل کو پہچان سکو. آج اسی کا تو جھگڑا ہے نا جی. آج مسلمان کروڑوں ہیں، لیکن مسلمانوں میں کروڑوں جماعتیں بھی ہیں، کروڑوں باطل افکار بھی ہیں. مسلمانوں کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے انسانیت کے اندر ہزاروں مذاہب ہیں، اور انسان پھسلتا ہے تو کہیں شرک کی عطا گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے، کبھی بدعات کی، کبھی ضلالتوں کی، کبھی ننگے پن کی، کبھی فاحشات کی، کبھی بے حیائی کی. اس طرح وہ بٹ کے رہ جاتا ہے اور اس کے پاس یہ روشنی، یہ بصارت نہیں ہوتی. آخر حق کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ بصارت ہم تقوی سے دیتے ہیں. یا رب، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. کیا آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا؟ آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ہاں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، فرقانا، ہم تمہیں فرقان دیں گے. فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں تمیز کرنا. کوئی بھی بہکا نہیں سکتا، کوئی بھی غلط سلط بات کہہ کے آپ کو کیا نہیں کر سکتا؟ صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا. آپ فوراً پہچان لو گے کہ نہیں بھائی اس کی بات صحیح نہیں ہے. ہاں، یا اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل میں الہام کر دے گا نہیں بھائی یہ بالکل غلط راستہ بتلا رہا ہے، یہ تو قرآن حدیث کے خلاف ہے.
یہ تو تنہا ہے، دراصل یہ بالکل الگ پورے راہ اور اسلاف کی راہ چھوڑ کے نیا مسئلہ، نیا معنی بیان کر رہا ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ ان تتقوا اللہ، ہاں اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو بیوٹی کیا ملے گی تمہیں؟ اجعل لکم فرقانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرقان دے دیں گے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان کیا ہے؟ قرآن کو بھی اللہ نے فرقان کہا ہے۔ ہاں کیوں؟ وہ حق و باطل میں تمیز کرنا تمہیں سکھا دیتا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے تم پہ فرقان اتارا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سورہ فرقان کی پہلی آیت۔ اسی طرح فرمایا بدر کی جنگ کو، ہاں یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، وہ فرقان کے دن تم جمع ہوئے۔ کیوں؟ حق اور باطل بالکل الگ چھٹ کے آ گیا، کافر کو سزا ملی، اللہ کے رسول اور صحابہ کو بہت بڑی فتح ملی، اور واضح ہو گیا پوری دنیا میں البدر الکبریٰ۔ 17 رمضان المبارک میں جنگ ہوئی، ادھر سین تو 13 14 یا 15 اور ادھر 1000، لیکن اللہ کے رسول کو کھلی فتح ہوئی، اور یہ اعلان ہو گیا کہ کافر باطل پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں۔ تو اس دن کو بھی اللہ نے یوم الفرقان کہا۔ تو فرقان ہے فرق کرنے والی چیز، حق و باطل کا فرق۔ ہم سمجھتے تقوی کا معنی کیا ہے؟ جبہ قبہ، بڑی عاجزی، بڑی انکساری، لمبی داڑھی، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ 1000 دانے کی تسبیح، اور اس میں گردان کرتے ہوئے اللہ اللہ۔ یہ بڑے تقوی والے ہی بھائی، کیا تقوی والے ہیں؟ پورے بدعات میں اٹے ہوئے ہیں، تقوی ہے کہاں سے؟ ہاں بعض لوگ لباس پہ تقوی تلاش کرتے ہیں، ہاں بعض لوگ کیا ہے؟ داڑھیوں میں تقوی تلاش کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ داڑھی نہ رکھو، داڑھی تو رکھو، لیکن تقوی ان سب چیزوں میں نہیں ہے۔ تقوی والوں کو دیکھنا ہے تو ایک نشانی ہے، اللہ ان کو بصارت دے گا، وہ بصارت جس سے وہ حق اور باطل کو پہچان لے گا۔ ہاں لمبی لمبی داڑیاں ہیں، لیکن کہتے نہیں بھائی ابو حنیفہ جو بولے وہ مانتے بھائی، تمہیں لاکھ لاؤ وہ سب ہمارے پاس دلیل نہیں، دلیل ابو حنیفہ بولے کیا؟ تقوی والا ہے، اسے تقوی نصیب ہی نہیں ہوا، تقوی کا ادنا ترین حصہ بھی نہیں چکھا اس نے۔ قرآن اور حدیث کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اگر وہ مان لے تو اصل میں وہی تقوی والا ہے۔ تقوی اسے ہی عطا ہوتا ہے کہ وہ حق و باطل میں تمیز کرنا سیکھ لے۔ اگر یہ چیز نہیں آئی ہے تو یاد رکھو اسے کوئی تقوی نہیں ملا۔ ہاں تو سب سے بڑی بھلائی، اچھا دوسری کیا ہے؟ عام ذہنیت، دنیا ملتی، دنیا بھی تقوی سے ملتی۔ ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ طلاق میں رب العالمین نے وعدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا اگر کوئی اللہ سے ڈرا، وَاتَّقِ اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ہر پریشانی سے نکال دے گا، اور وَيَرْزُقْهُ، اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پیسے والے بننا ہو تقوی اختیار کر، مالدار بننا ہو تقوی اختیار کر۔ ہاں اب سوچ بھی نہیں سکتے تقوی سے، ہاں تقوی سے مالداری آتی ہے، میرا قول نہیں رب کا قول ہے۔ تقوی سے تمہارے بزنس لاس ہونا بند ہوں گے، تمہارے بزنس سے تمہیں فائدہ ملنا شروع ہوگا۔ ہزاروں شکوہ شکایات لے کے آتے ہیں، نسخے لینے کے لیے، دعائیں کرانے کے لیے، مول صاحب پہلے کی طرح نہیں ہے، یہ کرونا آنے کے بعد تو ہم پھنس گئے، قرضوں میں فلاں ہو گئے۔ تقوی اختیار کر، ہاں پھونک پھونک کے قدم رکھو اپنی زندگی میں، حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، پھر تمہاری کایا پلٹ جائے گی، پیسے تمہارے قدموں میں پڑے رہیں گے اور تم لات مارو گے۔ ہاں اسلاف کا یہی حال تھا، تقوی اس حال کا تھا کہ دنیا ان کے قدموں میں پیچھے بھاگتی تھی، اور وہ دنیا سے یوں بھاگتے تھے جس طرح ہم شیر اور بچھو سام سے بھاگتے، ایسے بھاگتے تھے۔ بادشاہ کے ہر کارندے آ کے بلانے کے لیے وقت مانگا کرتے تھے، اور یہ چھپنے کے لیے دوڑ لگاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس بادشاہ کا کارندہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کیا کام ہے بھائی؟ کہا کہ نہیں، آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد کرے جیسا ہم کوئی لائق چیز تو نہیں ہے کہ بادشاہ ہم یاد کرے۔ وہ مایوس ہو کے چلا گیا، تو بادشاہ نے کہا اگر نہیں آتے ہیں تو کم از کم یہ 1000 دینار کی تھیلی دے آؤ۔ وہ لے آ کے کہا یہ بادشاہ نے دیا ہے،
امام نے کہا کہ بھائی مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے سے زیادہ کئی فقیر ہیں، اللہ نے مجھے دے رکھا ہے بہت کچھ، ان فقیروں میں بانٹ دو۔ کہا کہ آپ ہی لے لیں یا بانٹ دیں؟ کہا کہ میں لے کے کیوں بانٹوں؟ بادشاہ کو بادشاہ کا ثواب پہنچے کہ وہ وہی اسی کا کارندہ بانٹ کے چلا جائے۔ وہ مایوس ہو کے چلا گیا تو شاگردوں نے پوچھا استاد آپ تو 3 دن سے بھوکے ہیں، کھانے کو پیسہ نہیں ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ اگر ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ بھگائے گی، اگر ہم اس کو لات ماریں گے تو یہ بھاگے گی۔ یہ تقویٰ ہے۔ دنیا کی کوئی حیثیت تمہارے نظروں میں نہیں ہوگی، ہاں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تیسرا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ ہاں ہم ان جنتوں کے وارث بنا کے چھوڑیں گے ان کو جو متقی ہیں۔ تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے وارث بنائے۔ کون جائے گا جنت میں؟ متقین۔ ہاں جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ھدی للمتقین، جیسے ہے ویسے ہی فرمایا اعدت للمتقین۔ قرآن کتاب ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ جنت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یہاں فرمایا خاص طور پر تلک الجنت التی نورث من عبادنا، ہم وارث بنائیں گے من کان تقیا، جو متقی ہوگا۔ اچھا یہاں ایک نقطہ بھی دیکھ لیجئے، متقی کو ہم دیں گے نہیں بولا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہا کہ ہم متقین کو جنت دیں گے، بلکہ فرمایا کہ ہم جنت کا وارث بنائیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وراثت تمہارے کسب محنت سے نہیں ملتی بلکہ تمہارے نسب سے ملتی ہے، فری میں ملتی ہے۔ معلوم ہے وراثت کیا ہے؟ محنت سے ملتی ہے؟ نہیں، وراثت نسب صحیحہ سے ملتی ہے۔ باپ مرا، بیٹا ثابت کر دیا کہ میں ان کا بیٹا ہوں تو جائیداد اس کو آئے گی، مسئلہ ختم۔ بیٹے بٹھائے امیر ہو گیا۔ ہاں صبح تک کیا نہیں تھا؟ 1 روپیہ جیب میں نہیں تھا، لیکن باوا کے پاس کروڑوں تھے، دیتا نہیں، روتے رہتے زندگی گزارا۔ رات میں مرا باوا، صبح مہینے مالدار، پورا پیسہ اس کا۔ ہاں ملی کہاں سے؟ پھر ملی کہاں سے؟ فری میں ملی۔ محنت سے ملی؟ محنت سے نہیں ملتی، فری میں ملتی ہے، فری میں۔ کسی کے عوض ملی؟ نہیں ملی، بس نسب صحیحہ سے ملی۔ نسب ثابت ہو گیا تو وراثت مل گئی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے عمل کا بدلہ نہیں ہے جو جنت دے رہا ہوں، یہ دراصل فری میں دے رہا ہوں۔ اعمال سے تم جنت خرید ہی نہیں سکتے، یہ نقطہ ہے اصل میں۔ تمہارے عمل جنت کے لائق ہیں ہی نہیں، تمہیں میں فری میں دے رہا ہوں جنت، کیونکہ تم نے جو کچھ بھی عمل کیا وہ محدود، دنیا میں محدود عمل کیا، اور جنت لامحدود ہے۔ محدود اور لامحدود دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتے؟ یہاں تمہاری زندگی محدود، تمہارا عمل محدود، وہاں تمہاری جنت لامحدود، جگہ لامحدود۔ یہ لامحدود محدود کے برابر کیسے ہوگی؟ تو اس واسطے ہم دراصل تمہیں فری میں دے رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ متقی گزارو زندگی۔ لیکن تمہارے عملوں کا نہیں کہ تکیہ کر کے بیٹھ جاؤ کہ تم اسی عمل سے جنت، نہیں، عمل تو یہ ثابت کرتا ہے کہ تم اس کے مستحق بنے ہیں، لیکن رب العالمین جو دے گا نا وہ لا منتہائی ہے، تو وہ فری میں دے گا تمہیں۔ ہاں اور اسی طرح سب سے کٹھن ترین مرحلہ صراط مستقیم اس دنیا میں گزارنے کا وہ مل گیا۔ اسی طرح جسر الصراط جسے ہم کہتے ہیں، صراط کا وہ پل جو جہنم کے اوپر رب العالمین نے رکھا ہے، اور ہر کوئی اس سے گزرنا ہے، نیک بد، ولی نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول کہے آپ بھی صرف اپنے آپ کو یاد رکھیں گے، بھلا دیں گے اپنی امت؟ کہا کہ ہاں 3 جگہ ہیں جہاں پر نبی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کون سے؟ کہا کہ ایک وہ جگہ ہے جہاں پر پل صراط پر انسان پہنچے گا تو صرف اور صرف یہ سوچے گا کہ یہاں میں کامیاب ہو جاؤں، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، ہر ایک۔ ہاں
ابو دجانہ بڑے بہترین صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لڑے کافروں کے ساتھ، ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑی سے ایک نکالی لکڑی اور کہا کہ ابو دجانہ اس کا حق ادا۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنے خود کی تلوار نکال کے کہا کہ کون اس کا حق ادا کرے گا؟ ابو دجانہ آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو دجانہ تم اس لائق ہو کہ تم اس کا حق ادا کرو۔ یہ جب اس آیت پہ پہنچے تو روتے ہچکی بن گئی۔ فرمایا کہ اللہ کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر کوئی پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، اس حالت میں ہم کہاں بچ پائیں گے؟ اللہ کہتا ہے وہاں بچاؤ اگر ہوگا تو کس کا ہوگا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر کوئی وہاں پہنچنا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ہر ایک کے حق میں وہ ثابت ہو چکا ہے کہ اسی کے اوپر سے گزرنا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر جو تقوی والے ہوں ہم ان کو نجات دے دیں گے۔ پل صراط پر سے نجات تقوی سے ملے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر جو تقوی والے ہوں گے ہم ان کو نجات دیں۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو تقوی والے نہیں ظالم ہوں گے ہم ان کو گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ نل ڈاؤن، جسیہ، اسی سے جاسیہ ہے سورت کا ایک نام۔ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ایسے پل پر آپ کو گھٹنوں کے بل گرایا جائے گا تو حالت کیا ہوگی؟ اور نیچے دہکتی ہوئی جہنم ہے، کیونکہ یہ جہنم کے اوپر ہی پل ہے، جہاں سے گزر کے ہی جنت کو جانا، ہر کوئی جہنم سے گزر کے ہی جانا پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے یہاں پر ہم گھٹنے کے بل گرا دیں گے، اور ثم ننجی الذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو لے کے نکل جائیں گے، وہ بچ جائے گا۔ یہ پورے تقوی کے فائدے اور تقوی کے اعتبار سے لب لباب میں نے اس واسطے آپ کے سامنے رکھا، یہ رمضان المبارک تقوی کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک تقوی کو آپ بہترین طور پر ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں متقی بن جائیں۔ اگر ایسے میں بھی کوئی بندہ روٹین کی زندگی گزار کے مر جائے اور رمضان میں کوئی فرق نہ ہو، تقوی زائد نہ ہو، تو یاد رکھو وہ ہلاک و برباد ہوا، اس سے بڑا بدبخت ترین کوئی انسان نہیں۔ تو اب تیاری کر لو، ایک دو دن تمہارے پاس باقی ہیں، شیڈول بناؤ، شیڈول سوچو کرنا کیا ہے، مجھے کیسی زندگی گزارنا ہے، سحری کے بعد سے افطاری تک کیا کیا کام ہوں گے۔ ہر دنیاوی کام کو 50% حصہ دو، بس 50 اللہ کے لیے، اور آخری 10 دنوں میں کل اللہ کے لیے، 21 سے 29 صرف اللہ کے لیے، بقیہ 1 سے 20 دنیاوی کام 50%، بقیہ 50 اللہ کے لیے۔ نماز فرائض تھی، نوافل شروع کرنے کا اہتمام کرو، نوافل تھی تو تہجد شروع کرنے کا اہتمام کرو، تہجد ہیں تو اس کے بعد کے جو نوافل ہیں، جو 12 رکعت کے زائد نوافل ہیں، جو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، فجر سے پہلے کے 2، ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2، پھر مغرب کے بعد 2، پھر عشاء کے بعد 2، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل تعمیر ہوگی، یہ 12 رکعت کو جو اپنی زندگی میں لائے گا، تو فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، 6 8، اور مغرب کے بعد 2 10، عشاء کے بعد 2 رکعت 12۔ جو 12 رکعت کی حفاظت کرے گا اپنی زندگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رب العالمین جنت میں الگ سے ایک محل تعمیر کرے۔ نماز عصر سے پہلے 4، اس کے لیے فرمایا کہ اللہ کی خاص نظر رحمت اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے نوافل۔ ان نفلوں کی پابندی کرو، قرآن اپنی زندگی میں لاؤ، شیڈول بناؤ، صفحات اٹھاؤ، 13 لائن کا، 15 لائن کا، جو بھی ہے، 500 چلر یا 13 میں ہو تو اور کم، تو صفحے بانٹو 30 دن کے اندر۔ کتنے صفحے آتے ہیں؟ ایک دن، پہلے دن سے مجھے اتنے صفحات پڑھنے ہیں۔ تراجم اٹھاؤ جو عام فہم تمہاری زبانوں میں، تمل کو کسی کو چاہیے، اردو کسی کو چاہیے، ہندی کسی کو چاہیے، ملیالم جو بھی ہے، حصے بانٹو الگ سے، اور اس کے اندر شیڈول بناؤ، ڈائری بناؤ کہ اتنا مطالعہ ہر دن ہوگا،
اور ایک وقت میں نہیں ہو رہا ہے، نماز فجر کے بعد 5 منٹ، نماز عصر کے بعد 5 منٹ، نماز ظہر کے بعد 5 منٹ، مغرب عشاء میں 5 منٹ، جو بھی ہے تقسیم کرو اپنی زندگی کے لحاظ سے کہ کیسے مصروف ہیں، ویسے ہی تم اپنے آپ کو تقسیم کرو، وہ تقسیم جس پر تم عمل پیرا ہو۔ میں نے نہیں بتایا یہ، میں دراصل آپ کو منٹس کے ساتھ نہیں بتا رہا ہوں، اس واسطے کہ ہر ایک کی زندگی کا شیڈول الگ الگ ہے، تو اتنا نہیں، تم خود اپنے آپ سے بیٹھ کے سوچو کہ کتنا میں دے سکتا ہوں جس پر عمل ہو سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کتنا کر سکتا ہوں، ہاں کتب اسلامیہ کتنا پڑھ سکتا ہوں جس میں سب سے پہلے سر فہرست قرآن کتنا پڑھ سکتا ہوں، ترجمہ کتنا پڑھ سکتا ہوں، ہر دن کو آپ لگائیں حصہ۔ ہاں یاد رکھیے یہ کام اگر کریں گے تو واقعتاً آپ رمضان اس نیت سے گزار رہے ہیں کہ آپ کے اندر تقویٰ، کیونکہ رمضان المبارک زندوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اللہ نے زندگی پہنچا دی، رمضان بھی لا لیا، پھر اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں۔ یاد رکھو، جس کی زندگی ختم ہو گئی رمضان کے قریب آ کے، اور جس کی زندگی رہی اور رمضان گزارا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہاں اس واسطے زندگی میں اگر آ جائے تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ اس کو ایسے ہی گزار دیں گے جیسے تم دوسرے ایام گزارتے تھے۔ اس حیثیت سے اپنے آپ کو تقسیم کرو، موبائل سے حتی الامکان آپ مستنب رہیں، واٹس ایپ گروپ جتنے بیکار ہیں سب نکال کے ایگزٹ ہو، کوئی گروپ نہ رہے تمہارے پاس، بیکار کے بالکل بے اہمیت میسیجز، یا تو دین کے نام پر موضوع احادیث یا دنیا کے نام پر ہنسی مذاق، ایسے گروپس میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ واٹس ایپ کو ضرورت کے تحت استعمال کرو، لیکن واٹس ایپ تمہاری اپنی ضرورت نہ بن جائے۔ ہاں ضرورت کے تحت استعمال کرو، اور کھانا پینا یہ بھی ضرورت کے تحت رکھو، کھانے کے لیے جینا نہیں ہے، جینے کے لیے کچھ کھا لینا ہے۔ زندگی کا شیڈول یہ بناؤ، جینے کے لیے کچھ کھا لینا ہے۔ ہاں تو اس حیثیت سے اپنا شیڈول رمضان المبارک میں بنا کے گزارو، پھر رمضان کے اختتام پر اپنے آپ کا محاسبہ کرو تو تمہیں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ تو اس تقوی کا سب سے اہم ترین منبع آپ کو مل جائے گا کہ جو تقوی والی زندگی ہوتی ہے وہ بڑی روٹین کی زندگی اور بڑی ہی بہترین خوشی والی زندگی ہوتی ہے۔ اور ایک لفظ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، خیر و برکت، یہ بھی دیکھ لیں گے، میرا عنوان وہی ہے، رمضان تقوی خیر و برکت۔ خیر و برکت کہاں سے ملے گی؟ اس خیر و برکت کے پاس بڑے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، بڑے لوگوں کے پاس دعائیں کرتے ہیں، برکت کی دعا کرو، خیر کی دعا کرو، فلاں کی خیر و برکت لینا ہے تمہیں۔ رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس واسطے بابرکت ہے کہ بابرکت کتاب نازل ہوئی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ ہم نے آپ کی طرف اللہ کے رسول جو کتاب اتاری ہے بڑی بابرکت ہے۔ تو یہ اتارنے کی وجہ سے ماہ رمضان بھی بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور جس کو عطا ہوا وہ بھی بڑی برکت والی امت ہے، اور آپ کو رمضان میں خیر و برکت لانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتا رہے ہیں ویسے کرو۔ برکت کہاں ملے گی تمہیں؟ رمضان میں خاص طور پر۔ ہاں بتاؤ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، یا رب ہمارا ذہن کہیں کام ہی نہیں کرتا اس بات میں، برکت کہاں ملے گی؟ فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری کیا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ برکت تمہیں ملنا ہے، سحری کرو، بغیر سحر کا روزہ ہو جاتا ہے، لیکن نیند سے اٹھ کے کھانے میں سستی کی وجہ سے جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ برکت چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر، کتنا بابرکت مہینہ ہے، دیکھیے کہ کھانا بھی برکت ہے، تمہارے کھانا ہے وہ، لیکن فرمایا کہ کھانا برکت ہے تمہارے واسطے، سحری میں برکت رکھی ہے اللہ نے، تو اس واسطے سحری کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے برکت بنا دے گا۔ خیر کہاں ملے گی؟
خیر رمضان میں کہاں ملے گی؟ وہ بھی حدیث پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر، ذرا غور سے سنو، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی. خیر کہاں ملے گی؟ افطار جلدی کرنے. برکت کہاں ملے گی؟ سحری کرنے. آخر کیا بات ہے اس میں خیر و برکت؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے خیر و برکت. اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ خیر و برکت یہاں ہے، سحری میں برکت ہے. خیر کس میں ہے؟ افطار جلدی میں. مطلب یہ ہے کہ آپ کیا ہے غروب آفتاب سے پہلے کھانے بیٹھ جائیں؟ نہیں. ما عجل الفطر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی غروب ہوا احتیاط کے نام پر 1-2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ نہیں بلکہ فوری کر دو، اس واسطے کہ تمہیں خیر ملنا ہے. اگر خیر سے محروم ہونا ہے تو یاد رکھو پھر انتظار کرو احتیاط کے نام پہ 1-2 منٹ. جو آج ہمارے مسجدوں میں ہمارے لوگوں میں احناف میں بڑا مشہور ہے کہ بھائی احتیاط نہیں ہے. کیا بھائی احتیاط اگر کریں گے تو خیر سے محروم ہو جائیں گے. ہاں کیوں؟ ایک قوم تھی جس نے احتیاط کے نام پر یہ کام کیا تو اللہ نے اسے مغضوب علیہم بنا دیا. معلوم ہے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، منعم علیہ گرو، غیر المغضوب علیہم، اور ان کا راستہ نہیں جو مغضوب علیہم ہوئے، جو غضب میں گرفتار ہوئے. مغضوب علیہم الیہود، یہودی، والضالین جو گمراہ ہوئے ان کا بھی راستہ نہیں. والضالین کون؟ نصارہ. یہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. تو ان میں ایک قوم جو مغضوب علیہم ہیں ان کا بھی روزہ تھا، معلوم ہے. لیکن ان بدبختوں نے خیر سے محروم کیسے ہوئے؟ یہ اپنے روزے کو مغرب کی نماز کے بعد بھی بڑھاتے چلے گئے. افطار نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اتنا بڑھاتے کہ تارے نظر آ جاتے تب جا کے افطار کرتا. تو اللہ نے اس قوم کو مغضوب علیہم بنا دیا اور خیر سے محروم کر دیا، صرف اس واسطے کہ یہ بدبخت دراصل یہ کہنا چاہتے تھے رب العالمین کو کہ ہمارے پاس اسٹیمنا اتنا ہے، ہمارے پاس طاقت اتنا ہے، یہ 11-14-12 گھنٹے کا کیا روزہ ہے، ہم چاہیں تو پورا دن رکھیں گے. تو رب نے کہا کہ یہ میری عبادت نہیں، عبادت وہ ہے کہ میں جب کہوں کھاؤ تو کھا لو، میں جب کہوں رک جاؤ تو رک جاؤ. اس لیے فرمایا کہ یہ سحری کھاؤ، افطاری میں جلدی کرو. مطلب کیا؟ عبادت کا مفہوم تمہارا نہیں، عبادت کا مفہوم رب کا ہوتا ہے. رب نے کہا کہ کھا لو کھا لو، رب نے کہا کہ رکو رکو. احتیاط کے نام پہ کوئی کہتا ہے کہ ہم 2 منٹ، کیا جاتا بھائی 2 منٹ 3 منٹ میں، کیا جاتا نہیں، خیر سے محروم ہو جاتے. اور تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم دراصل زیادہ سمجھتے ہیں اور ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے. تو رب کہتا ہے کہ طاقت وغیرہ سے تم ثابت نہ کرو، ثابت عبادت اس سے ہوتی ہے کہ جس کام کا کرنے کا حکم ملا کرو، جس کام سے رکنے کا حکم ملا رک جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کی محفل تھی، خطبہ دے رہے تھے. کوئی کھڑے ہوئے تھے جن کو خطاب کر کے اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹھ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن مسعود ابھی مسجد کے باہر تھے اور ایسے وقت میں ان کے کانوں میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، کہ ایک قدم مسجد کے اندر دروازے پہ تھا، ایک قدم مسجد کے باہر تھا، لیکن کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے. حالانکہ ابن مسعود کو خطاب کر کے اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا. وہ جو مسجد کے اندر باز کھڑے ہوئے تھے دوران خطاب ایسے ہی کہا کہ بیٹھ جاؤ. لیکن حکم کی تعمیل صحابہ سمجھتے تھے، ان سے زیادہ سمجھنے والا کوئی نہیں. تو اس واسطے جیسے ہی ان کے کانوں میں آواز پڑی، ایک قدم اندر ایک قدم باہر بیٹھ گئے. ویسے ہی اللہ کے رسول نے مسکرا کے پوچھا کہ تم نے ایسا کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ کی آواز میرے کان میں پڑی. تو اللہ کے رسول بڑے خوش ہو کے ان کے کھاندے کو تھا. یہ عبادت ہے. جب کھاؤ بس وہاں احتیاط نہیں چلتی. برکت سحری میں، خیر فوری افطار کرو.
اس واسطے وہ ٹائمنگ وہ چاٹیں یہاں وہاں کی جو بغیر سند کے آپ لوگ چھاپ دیتے ہیں اور اس طرح کے کیا ہے بانٹ دیتے ہیں، ان کے اوقات پہ مت جاؤ لوگو۔ افطار اور سحری کا وقت بڑا اہم ترین ہے، ایک میں برکت ہے ایک میں خیر ہے، اس واسطے ڈھونڈو صحیح ترین اوقات کیا ہے، اور ہم نے بھی چھاپا ہے، جہاں تک ہو سکے وہ اپنے پاس رکھو، ڈی پی میں رکھو اور اس کے اعتبار سے فالو کرو، یا نہیں ہے تو آپ اپنا خود دیکھ لے سکتے ہیں پیپرز وغیرہ کے ذریعے، روزانہ طلوع آفتاب غروب آفتاب اس میں بھی آپ کو کیا ہے چھاپا جاتا ہے۔ یہ بغیر مستند کے 10 منٹ 5 منٹ ہٹا کے جو ڈال دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے کر کے ڈال دیتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم، انتہائی سحری آدھا گھنٹہ پہلے اور افطاری کا وقت 10 منٹ آگے، اور ساتھ میں کیا ہے الا بلا کی دعائیں، اور ادھر ادھر سے ساتھ میں کیا کرتے ہیں، نیت کے نام پہ ایک کارڈ چھپتا ہے۔ یاد رکھو نہ نیت زبانی ہے، نیت زبانی تو علماء کے نزدیک بدعت ہے، نیت تو دل میں ہونی چاہیے، اور افطار کی کوئی دعا نہیں کھولنے کی بسم اللہ کے علاوہ، سب سے صحیح تر قول یہی ہے، لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَتَوَكَّلْ مِنِّي فلاں فلاں، پتہ نہیں اور کیا جوڑے گا، 10 منٹ دعا میں نکل جائے گا، بسم اللہ کہو کھاؤ۔ آخری میں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ۔ ہاں پیاس گئی، رگیں تر ہو گئی، ہم نے کیا کیا، کھا لیا، جسم میں طاقت بھی آ گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میرا اجر بھی ثابت ہو جائے گا آج کے روزے کا۔ یہ ہے اصل میں۔ تو ان دو چیزوں کو لے لینے سے آپ کا پورا روٹین بھی بن جائے گا۔ تقوی کو لینے کیا کیا چیزیں ہیں رمضان المبارک میں، خیر مل گیا، برکت مل گئی، تقوی مل گیا۔ اب آخری 10 دنوں میں آئیے وانتم عاکفون فی المساجد، اور اللہ ہی کے ہو کے رہ جائیے مسجدوں کے اندر 10 دن۔ مسجد شرط ہے عورت کے لیے بھی۔ یہ جو فتویٰ عام گردش کر رہا ہے باباؤں کا یا اگر اپنے اپنے علماء کا، عورتیں گھر میں کنارے بیٹھ جائیں، گھروں میں نہیں ہوتا، کہیں ثابت نہیں ہے اسلاف سے، گھر اعتکاف نہیں ہے۔ اللہ نے شرط لگے وانتم عاکفون فی المساجد، مسجد کے اندر اہتمام ہے، باپردہ انتظام ہے، تو خواتین بھی مسجد ہی میں بیٹھیں گی۔ اسی واسطے ہم نے اس مرتبہ یہ چیز سے رکھنے کے لیے ہی یہ شرط لگا کے رکھی ہے کہ 40 سال سے اوپر کی عورت بیٹھ سکتی ہے، اس سے نیچے کی نہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے بھی ہم نے بھی کیا انتظام کیا ہے اس بار، کیونکہ مسجد شرط ہے، اگر ہم انتظام نہ کریں گے تو کہاں دوسری جگہ جائیں گے۔ احناف تو عام نمازوں میں آنے نہیں دیتے، اعتکاف کیا رکھیں گے وہ مسجد میں، ان کے پاس تو عام نماز بھی نہیں آنا ہے مسجد میں عورت۔ ہاں یہ مودی کی گورنمنٹ آئی تو پھر تو کیا ہے کام چلا، آخر کار اتفاق ہوا، اب بالکل قریب میں کہ مسجد میں کیا ہے عورت آ سکتی ہے، اس سے پہلے تو دروازہ بند کر کے رکھے ہوئے تھے ہمارے بھائی۔ تو اگر ہم نہ کھولیں گے تو پھر کون کھولیں گے؟ خواتین کو ہے، شروط کے ساتھ ہے، بچیوں کے لیے نہیں ہے، نوجوان لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، 40 سال کے اوپر اگر ہیں تو وہ لوگ آ سکتے ہیں، ہم انتظام کرنے کے لیے تیار۔ یہ ایک شیڈول میں نے آپ کے سامنے خیر و برکت اور تقوی کے اعتبار سے تمام چیزیں لا کے رکھا، یہ اصل چیز اب آخری بات کہہ کے بات کو ختم۔ ان سب کو قبول بھی تو ہونا ہے نا، قبول کب ہوگا؟ روزہ رکھ لیے، تقوی اختیار کر لیے، سحری کر کے برکت کر لیے، جلدی افطار کر کے خیر لے لیے، سب ہو گیا، لیکن اس کے ریٹرن میں آپ ایک ایسی چیز کریں جو ان تمام کا اثر زائل ہو جائے گا، تو پھر بات ہی نہیں بنی۔ دوائی کھاتے رہیں لیکن جو پرہیز اس نے دیا ہے پرہیز چھوڑ دیں تو پھر دوائی اثر کیسے کرے؟ اسی واسطے یہ روزے کا جو چیپٹر 183 سے شروع ہو رہا ہے، جب یہ ختم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہہ دی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ دیکھو حرام طریقے سے مت کھاؤ، باطل حرام کھاتے رہو، تقوی بھی ہوگا خیر و برکت کے لیے، لیکن حرام کھاؤ تو یاد رکھو کوئی اثر نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگی تمہاری کوئی عبادت۔ حرام کو چھوڑو، رمضان المبارک میں ایسا چھوڑنے کا عمل سیکھو آرام کو کہ 11 مہینے بھی پھر پاس نہ جاؤ۔ بہت سے لوگ رمضان میں سیام میں حرام پہلے کھانے کے سلسلے میں ایک بات سنا دیتا ہوں، سگریٹ چھوڑتے ہیں، کب؟ سحری سے افطاری تک، افطار ہوتے ہی پھکتا انہیں،
مغرب کی نماز نہیں پڑھو گے بھی چل جائے گا پینے نیچے. ہاں. اور سگریٹ بیچنے والوں کو بھی معلوم, اب آنگی پوری آنگی جتنے پھونکنے والے ہیں پورے پھونکنے یہاں چاہیں بول کے اسے ہی معلوم, انہیں بھی لے کر رکھتا ڈبے ڈبے. یہ کیا مذاق ہے؟ روزہ کیوں رکھا؟ رب کے حکم پہ رکھا نا, وہی رب کا حکم وہ بھی ہے. ہاں وہ بھی حرام ہے, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تمباکو میں نشہ نہیں, نہ منصب. نشہ کون کہتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل خودکشی کے مترادف ہے. وَلَا تُهْلِكُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ہاں اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو اپنے. یہ حالت تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی. تو اس سے بچو. حرام کھانے کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ حرام طریقے سے نہ کماؤ. ہاں اللہ نے کہا کہ یا ایھا الناس کلوا, تم سب کے لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ طیب حلال بنایا ہے, پاک اور طیب ہونا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, حتیٰ کہ رسولوں کو بھی وہی حکم ہوا کہ تم بھی کیا کرو؟ پاک چیزیں کھاؤ. پاک چیز وہی ہوتی ہے جو حلال کی کمائی سے ہوتی ہے, حرام کی نہیں. اسی لیے ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں, حالانکہ اس حدیث میں کلام ہے, بعضوں نے ضعف کہا ہے, لیکن پیاری اس کی دوسری حدیث تائید کرتی ہے مسلم کی. تو اس میں اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ جب کہا حلال و حرام کے بارے میں, تو حضرت سعد ابن ابی وقاص اٹھے, کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی دعا کرے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. یعنی مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ قبول کر لے دعا, کوئی دعا میری رد نہ ہو, ایسا بنا دے مجھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دعا کرنے سے نہیں بلکہ ایک چیز تم کو بھی کرنی پڑے گی. پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ اطب مطعمک, تیرا کھانا تو پاک کر لے. ہاں تیرا کھانا تو پاک کر لے. تکن مستجاب الدعوات, تو مستجاب الدعوات بن جائے گا. صرف ایک شرط, چھوٹی سی بات, اطب مطعمک, تیرا کھانا تو پاک کر لے. تو بنے گا کیا پھر؟ ہاتھ اٹھائے گا تو دعا قبول ہو جائے گی. اور یہی حال بھی ہوا سعد ابن ابی وقاص کا. جب ہاتھ اٹھا دیتے بس مسئلہ ختم, اللہ اسی وقت قبول کر لیتے. ایسے مشہور ہو گئے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس آتے تھے, کہتے تھے کہ آج ہمارے لیے دعا کر دے. بس ہاتھ اٹھا دیتے تھے سعد ابن ابی وقاص تو مسئلہ ختم. اللہ نے واقعی انہیں مستجاب الدعوات بنا دیا. دعائیں قبول ہوتی ہیں تو صرف حلال سے, عبادتیں قبول ہوتی ہیں تو صرف حلال سے. تو حرام کاری نہیں, یا حرام کا لقمہ نہیں, حرام کمائی نہیں, اس سے اجتناب کر لو تو تمہارا رمضان المبارک کا جو لوپ ہول ہے جہاں سے نیکیاں ضائع ہوں گے, ان سوراخوں میں سب سے بڑا سوراخ یہ حرام کاری ہے. اسے بند کرو, پھر تو کیا ہے, ایک دو نیکی بھی ہوگی تو وہ محفوظ ہوگی. اگر تھیلے میں کیا ہے, پہلے سے ہول ہے اور آپ اوپر سے چاول ڈالتے جائیں تھیلا بھرے گا نہیں بھرے گا, کیونکہ سوراخ ہے. یہی حالت ہمارے نامہ اعمال میں ثبت ہونا ہے تو پہلے یہ کام کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو رمضان المبارک میں ہمیں سب سے زیادہ دھیان میں رکھنا ہے, اور اپنے اعتبار سے اللہ کے قریب اور مقرب ہونا ہے. اتنے قریب کے آخری دنوں میں رب کہتا ہے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے قریب آ جا. بڑا آدمی نہیں بلاتا, بڑے آدمی کے پاس ہم کو جانا پڑتا ہے, لیکن یہ رب ہی کہہ سکتا ہے کہ تو جانا نہیں ہے, میرے پاس آنا ہے. ایسا آ کے 10 دن دنیا بھول جا, صرف میرے گھر میں رہے, میری عبادت کر, میرے قریب ہو جا, مجھ سے مانگ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں, ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں, اتنا قریب ہوں کہ تم جب پکار لگاتے ہو تو میں اس پکار کو سنتا بھی ہوں, جواب بھی دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. ہاں تم کو کرنا کیا چاہیے, میری بات کو مانو. ولیؤمنوا بی, مجھ پر ایمان لاؤ. بس میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں.
اتنے قریب آ جاؤ کہ تم مجھے پکارتے رہو، میں تمہاری سنتا رہوں۔ اس حیثیت سے جب اتنے قریب آ جاؤ گے تو پھر دراصل کیا ہوگا، تمہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوگی، آخرت کی کوئی نہیں ہوگی، بس رب کی رضا ہوگی، اور رب کی رضا میں تم خوش رہو گے، اور رب العالمین تمہیں ہر چیز سے نواز دیں گے۔ اتنا قریب آ جاؤ ان 10 دنوں میں، یہ اپنے ذہن میں رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی جو فضیلتیں ہیں، جو انعامات ہیں، اس سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس طرح یہاں اکٹھا فرمایا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں، اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔